السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے آرمی چیف دونوں کے بیرونی دورے جو تھے، اس کے بعد ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی یا نہیں، یہ ہر ایک جو ہے وہ اس پر بات کرنا چاہتا ہے، اور ہر ایک بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اب حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے $5 ارب پاکستان کے بینکوں میں رکھوانے کی بات بھی کی جا رہی ہے، $10 ارب کی سرمایہ کاری کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کو جو بہت بڑا چیلنج تھا، جس پر ہم میں سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وی آل آر بیزی، پاکستان کی جو سیاست میں کیا ہو رہا ہے، خان صاحب کی پریس ٹاکس جو ہیں، نیوز کانفرنسز، اس میں وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم پورے میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا فوکس جو ہے پاکستان کی سیاست ہے۔ سیلاب میں جو ڈوبے بے سہارا اور بغیر چھتوں کے جو لوگ اس وقت رہنے پہ اتنی سردی میں مجبور ہیں، ان کے بارے میں پاکستان کا میڈیا تو بات نہیں کر رہا، لیکن افسوسناک صورتحال ہے ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ معاشی طور پر ڈوبا اور معاشی طور پر بدحال یہ ملک پاکستان، ان کی بحالی اور ریہیبلیٹیشن کے لیے جو ڈونر کانفرنس کل ہوئی، اس میں لگ بھگ $10 ارب سے زیادہ کی امداد کے وعدے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور اگلے 3 سے 5 سال کے اندر ان کی ریہیبلیٹیشن مکمل ہوگی۔ تو ان کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ جب تک آسرا نہیں ملے گا، ان کے گھر اور ان کی چھتیں ان کو واپس نہیں ملیں گی۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے پنجاب میں اعتماد کا ووٹ لیں گے پرویز الہی صاحب یا نہیں لیں گے، اور پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان جو تعلقات کی کشیدگی کی بات ہو رہی ہے وہ کس حد تک درست ہے، اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر صحافی اور سینئر رئیس انصاری صاحب نے۔ انصاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ثنا مرزا صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ثنا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بریگیڈیئر صاحب میں ذرا شروع کرنا چاہوں گا آرمی چیف کے دوروں کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو کچھ کمٹمنٹس بھی سعودی عرب سے ہوئیں اور اب UAE سے بھی امید ہے کہ ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا پر اس پہ تنقید اس ایلیمنٹ میں بھی کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں، جب کل تک جنرل باجوہ جاتے تھے اور پاکستان کی معاشی صورتحال میں اس وقت کے وزیر اعظم کو سپورٹ کرتے تھے تو وہ ٹھیک تھے، اگر آج کے آرمی چیف جاتے ہیں اور اپنے طور پر پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے کچھ اگر ان کی طرف سے انپٹ ہوتا ہے تو اس پر لوگ تنقید کرتے ہیں، ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا سر۔ ہے کہ آرمی کی کریڈیبلٹی جو ہے کمپیریٹیولی چیف آرمی اسٹاف، چاہے ہمارے وہ پرانے جنرل باجوہ تھے، ابھی جنرل عاصم منیر ہیں، ان کی ذرا اس لیے زیادہ کہ ظاہر ہے کہ 3 سال کے لیے ہیں، اور اس کے بعد ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنشپ بہت اچھی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا ہمارا ایکسچینج آف ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور نیشنل سیکورٹی ایشوز ہمارے ان سے بہت جگتا ہیں، جس کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس وقت چیف آرمی صاحب کا دورہ بہت اہم ہے، اور میں تو کئی دن سے کہہ رہا تھا، ایک مہینے سے کہہ رہا تھا کہ ان کو قطر، اس کے بعد پاکستان، یہ سعودی عربیہ، UAE، اور اس کے بعد چائنا بھی جانا چاہیے، اور کم از کم $7-8 بلین پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے کرنے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہمارے سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ ملک میں غیر سیاسی استحکام ہے، اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ کب الیکشن ہونے ہیں، کون سی گورنمنٹ آنی ہے، عوام نے کس کو مینڈیٹ دینا ہے۔ دیٹ از وائی آئی تھنک دے آر مور انٹرسٹڈ، اور زیادہ وہ رلائے کریں گے آرمی چیف کے اوپر، اس لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں پولیٹیشینز کو بہت زیادہ ذمہ داری کا احساس کرانے کی ہے کہ ہم کتنے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ پولیٹیکل کہہ دیا آرمی نے تو اب آپ بیٹھ کے ملک کے مسائل، سیاسی سچویشن، اکانومی اور الیکشن سب کو بیٹھ کے نیشنل ڈائلاگ میں ڈسکس کریں اینڈ فائنڈ اے وائبل سولوشن فار دا کمپلیٹ 1 ایئر۔ عوام کو ابہام سے نکالیں، عوام کو بتائیں کہ ہمارا 1 سال کا روڈ میپ کیا ہے، کب اسمبلی ڈیزالو ہوں گی، کب الیکشنز ہوں گے، کب نئی گورنمنٹ بنے گی، کب بجٹ بنے گا۔ سر ویری رائٹ، آل تھنگ ہیز ٹو بی کیریڈ آؤٹ۔ ویری رائٹ۔ رئیس انصاری صاحب، یہ بڑی اچھی بات کی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے کہ وہ جو اپنا انپٹ دے سکتے تھے وہ دے رہے ہیں، لیکن یہ انپٹ تب فروٹفل ہوگا جب اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا۔ اس کے بارے میں فوج کو یا کسی اور کو سنجیدہ نہیں ہونا سر، اس کے بارے میں پولیٹیشنز کو سنجیدہ ہونا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 9 مہینے میں جو مسلسل ایک انسرٹن سی سچویشن ہے اس ملک کے اندر، پولیٹیکلی چیزیں بہت عجیب و غریب سی چل رہی ہیں، کیا سیاستدان کچھ بیٹھ کر سوچیں گے کہ معاشی حالات بہتر کرنے ہیں، ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں، تو اس کے لیے سیاسی استحکام ہم لے کر آئیں؟ کیا یہ ممکن ہے اس ملک کے اندر سیاستدان یہ سوچیں سر؟ دیکھیں بالکل بریگیڈیئر صاحب نے بہت اچھی بات کی
کہ جو یہ معاملہ جس طرح آرمی چیف نئے گئے ہیں، سعودی عرب گئے ہیں، UAE گئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام سیاستدانوں کا ہے نہ کہ آرمی کا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ وہ کیوں جانا انہیں پڑتا ہے اور ان کی بات کیوں مانی جاتی ہے. کیونکہ پاکستان میں سیاست تو کریڈیبل رہی نہیں. سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. کبھی کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے، کبھی کسی کی آڈیو آ جاتی ہے. تو وہ اب جو پاکستان میں ایک ہی ادارہ رہ گیا جو کریڈیبل ہے، وہ کہ پاکستان آرم فورسز، آرمی، ایئر فورس، نیوی. تو آرمی جو ہے وہ کریڈیبل ادارہ ہے. اگر کوئی بین الاقوامی لوگ سیاستدان سے بات کرتے ہیں تو مشکل میں پڑ جاتے ہیں. جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جب عمران خان تھے تو چائنا ناراض ہو گیا سی پیک کے معاملے پہ. تو ان کی تو یہ تو کوئی کھڑے ہو نہیں پاتے. جبکہ اصول یہ ہے اگر کوئی بھی ایک بھی گورنمنٹ جو کام لے کے چل رہی ہو، جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی الیکشن کے بعد اس کو لے کے آگے چلنا ہے. لیکن یہ اس میں خامیاں نکال کے اس کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں ملک کا نقصان ہوتا ہے. لہٰذا پاکستان میں جو کریڈیبل ادارہ ہے وہ آرمی رہ گئی ہے. تو UAE ہو، امریکہ ہو یا سعودی عرب ہو، پھر وہ کریڈیبل لوگوں سے بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ جب بات جس طرح پہلے باجوہ صاحب کر کے آئے تھے اور انہوں نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا، اب نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب گئے ہیں، تو وہ کیونکہ جب یہ جو بات کرتے ہیں اس میں پورا بھی کرتے ہیں اور رئیس صاحب یہ جو سیاسی طبقہ ہے سر، ان میں کوشش کرتے ہیں، بہت اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا، اور جن کی وجہ سے عدم استحکام ہے وہ آج کل آپ کے جو ہے شہر میں بھی مقیم ہیں. تو یہ بتائیے سیاستدان کیوں سنجیدہ نہیں ہے سر اپنی کریڈیبلٹی کو لے کے؟ دیکھیں سیاستدان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں چھوٹی سی بات لے لیں سر کہ پہلے پرویز الہی اور عمران خان کا ایک دوسرے علاق ہے، ان کی حکومت ہے، وہ ان کے وزیر اعلیٰ ہیں. وہ اپوزیشن سے ان کی کیا بنی، ان کی آپس میں نہیں بن پا رہی ہیں. وہ عمران خان اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے. اور آپ کو میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، اور وہ وہی اسی پہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، وہ نہیں توڑ رہے. تو ابھی جو بات بریگیڈیئر صاحب نے کی، وقت یہ ہے کہ ہمیں اس کو جو سیاستدان ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے. اس ملک کے لیے معاشی حالات دیکھیں، اب معاشی حالات اس لیے بہتر ہیں، جتنے بھی دنیا کے ملک ٹوٹے ہیں ان میں ساری معاشی خرابی ہوئی تو ملک ٹوٹ گئے. تو اللہ نہ کرے ہمارے ہاتھ میں جو ریت ہے وہ نکلتی چلی جا رہی ہے. ویری رائٹ ہمیں سوچنا ہوگا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. ثنا مرزا صاحبہ یہ بیٹھ جائیں. ثنا مرزا صاحبہ، ایک تو جو ڈونر کانفرنس سے ہمیں کچھ امداد کی امید ملی ہے، اور جو آرمی چیف کے دوروں کے بعد پاکستان کو ڈالر ملنے کی امید ہے، تو یہ کیا ہم مطلب لگتا تو یہی ہے کہ جیسے باجوہ صاحب جن دنوں گئے تھے تب بھی یہی حالات تھے، اب تھوڑے کشیدہ ہیں تو اس لیے ڈالر زیادہ مل رہے ہیں. بار بار تو ڈالر نہیں ملیں گے میم، ایک سالڈ پلان ہمیں لانا ہوگا اکانومی کے حوالے سے، اور اس کے لیے مل بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے میم. تو کب تک ہم فوج اور آرمی چیف کو دیکھتے رہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک سالڈ پلان کی بات ہے تو اس سے پہلے میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جو دونوں آپ کے معزز پینلسٹ ہیں یہ بڑے بڑے سینئر ہیں، اور میں ان دونوں کو سلام بھی کرنا چاہوں گی، اور ان کے ادب، ان کے ساتھ میں رسپیکٹ کے ساتھ میں کامنٹ اپنا کروں گی، کیونکہ اوبویسلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گی. جہاں تک بات ہے کہ ڈالر کون لے کے آئے گا، تو پلان کی بات اگر میں کروں تو پلان کون بنائے گا؟ اسحاق ڈار صاحب بنائیں گے. وہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ 2.5-3 سال پہلے یہاں سے فرار ہو گئے تھے خاموشی کے ساتھ پلین میں بیٹھ کے. وہ جب واپس آئے ہیں تو کتنے دعوے انہوں نے کیے، اور وہ دعوے کہاں تک صداقت ان میں ثابت ہوئی، کیا حقیقت اس میں ثابت ہوئی. اب آتے ہیں آپ کی ڈونرز کانفرنس کی طرف. ڈونرز کانفرنس کا نام پہلے رکھا گیا اور اس کے بعد اس نام تک کو تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ ان کو پہلے ہی سمجھ آ گیا تھا کہ ان کو ڈونیشن کم ملیں گے اور قرضہ جات زیادہ ملیں گے. اس کانفرنس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہمیں تو 16 ارب ڈالر درکار تھے، لیکن 8 ارب ڈالر ہم خود جنریٹ کریں گے، ہمیں 8 ارب ڈالر مل جائیں. اور اس کانفرنس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے 8 کے بجائے 10 ارب ڈالر جمع کرے. اب اگر آپ اس کے سٹیٹس پر جائیں تو اس میں 4 ارب ڈالر آپ کو دیے ہیں اسلامی ترقیاتی بینک نے، 2 ارب ڈالر ورلڈ بینک نے، تقریباً 1.5 ارب ڈالر آپ کو ایشیائی ترقیاتی اور اقتصادی بینک نے دیے ہیں. لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا یہ امداد ہے؟ یہ بالکل امداد نہیں ہے، یہ قرضہ جات ہے جو کہ آپ کو 1 سے 7 سال تک مرحلہ وار ملیں گے، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان کی صورت میں. اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ عالمی برادری آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود، آپ کے کشکول پھیلانے کے باوجود بھی آپ کو بھیک نہیں دے رہی، وہ اس کے باوجود آپ کو صرف قرضہ دے رہی ہے، اور وہ قرضہ بھی آپ نے واپس کرنا ہے. اب آتے ہیں آرمی چیف کے دورے کی طرف. میرے خیال میں آرمی چیف نے ان سے بہت بہتر پرفارم کیا ہے، چاہے وہ نئے ہوں، چاہے وہ ان کا پہلا دورہ ہو. لیکن انہوں نے بڑے عرصے سے پینڈنگ جو اسٹیل مل کا پروجیکٹ تھا، جو 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی سعودی عرب کی، جو پچھلے کچھ ٹینیور میں فریز ہو چکا تھا، اس
प्रोजेक्ट को उन्होंने दोबारा इनिशिएट करवाया। $3 अरब के जो आपके फॉरेन रिजर्व्स थे उनको उन्होंने $5 अरब पर उनसे ओके करवाया। तो मेरे ख्याल में आर्मी चीफ तो ज्यादा सक्सेसफुल रहे। अब वो यूएई में है, वहां से भी वो कुछ ना कुछ कर आएंगे। तो मेरा ख्याल है जो उनका काम नहीं था, जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं थी, उससे ज्यादा बेहतर उन्होंने वेरी राइट। पर एक किया। कमेंट कर दीजिए ना मैम, इसहाक डार को तो आपने हाईलाइट कर दिया। इसहाक डार अगर डिलीवर नहीं कर सके तो जो असद उमर ने डिलीवर किया वो भी हमने देखा, जो शौकत तरीन ने डिलीवर किया दोनों दफा वो भी हमने देखा, जो हफीज शेख ने डिलीवर किया तीनों दफा वो भी हमने देखा। तो भाई मतलब कैपेसिटी तो यही है ना जो हमारे पास है, इसी से ये गाड़ी या इसी से ये इंजन चलाना है ना मैम हमने। तो वी कैन नॉट ब्लेम ओनली इसहाक डार एज वेल ना, बाकियों को भी करें। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि हमारे पास जो सुकरात से लेके अफलातून इकोनॉमिक्स के बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है उनका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन होना चाहिए। हमें जो दावे किए जाते हैं, जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, असद उमर साहब बहुत बड़े मुफक्किर अफलातून थे इकोनॉमी के, लेकिन वो सिवाय अपनी तशहीर के कुछ और नहीं करते थे। और पॉलिसी में आने के बाद उन्होंने जब गवर्नमेंट में आए तो पहले दिन से उन्होंने यही बात कही कि IMF के पास नहीं जाना, लेकिन इवेंचुअली हमें IMF के पास जाना पड़ा। उसके बाद हफीज शेख आए, शौकत तरीन आए, उसके बाद फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आए और फिर इसहाक डार साहब आए। मिफ्ता इस्माइल साहब को जबरदस्ती धक्के दे के निकाला गया उनकी वजारत से, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने वो तमाम बातें खोली जो कि इसहाक डार साहब के हवाले से थी कि किस तरीके से इसहाक डार साहब ने प्रोपेगेंडा करके उनको फारिग किया। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या उन पॉलिसीज की एक्सटेंशन नहीं की इसहाक डार साहब ने? ये वही इसहाक डार साहब थे जिन्होंने आने के बाद कहा था कि मैं कोई IMF को नहीं देखता, मैं देखूंगा कि मुझे उनसे बात करनी है कि नहीं करनी। आज वही IMF है, आपका नवा राउंड उन्होंने फंसा कर रखा हुआ है। 7वें और 8वें राउंड के ऊपर आप उनको ओके नहीं करवा सके। जेनेवा की साइड लाइन पे उनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या नतीजा रहा? उस बंदे ने जो कि IMF का रिप्रेजेंटेटिव तक यही कहा कि जी मुलाकात मुस्बत रही, इससे ज्यादा मेरे पास आपके लिए बताने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कि वो मुलाकात सक्सेसफुल नहीं हो सकी। वेरी राइट। अच्छा ब्रिगेड साहब, मेरा दिल था कि मैं इस पे ब्रेक ले लूं, लेकिन वो क्योंकि सना साहिबा खुद एक एंकर हैं तो उन्होंने जवाब में कई सवाल छोड़ दिए। तो बगैर ब्रेक के सर आपकी तरफ जरा मेरा बड़ा फेयर हो के मैं चाहता हूँ इस पर बात होनी चाहिए। सर माशी हालत अच्छी नहीं है, मैं ये मानता हूं कि इसमें इसहाक डार का अकेले कसूर नहीं है सर, इसमें सबका कसूर है। पर यहाँ एक सवाल ऐसा भी उठता है कि हफीज शेख को इमरान खान साहब जिंदगी में नहीं मिले थे कभी, उन्होंने उसे मुल्क की सबसे बड़ी वजारत दे दी, क्यों दे दी, किसके कहने पे दे दी, इस पे बात होनी चाहिए। शौकत तरीन को 2 दफा कौन लाया, किसके कहने पे लाया गया, इस पे भी बात होनी चाहिए। सर इसी तरह शौकत अजीज साहब आए थे, कौन लाया था भाई? क्यों जब एक मैं और आप वोट देते हैं, एक बंदा MNA बनता है, एक इलेक्टेड को आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाओगे, कल उससे सवाल भी पूछोगे। तो ये सिस्टम इसहाक डार ने या आज वालों ने खराब नहीं किया सर। 20-25 सालों में जो कुछ कोई इसका जिम्मेदार है सर, उस पर बात क्यों कोई नहीं करता? ब्रिगेड साहब देखिए अदनान, बात यह है कि जब आप अपने मिनिस्ट्रीज बनाते हैं, MNA MPs को टिकट देते हैं, आप उसमें प्लान करें कि आपने किन किन को फाइनेंस मिनिस्टर लगाना है, आपको रिजर्व कौन होगा, लाइकवाइज आपके पास फॉरेन ऑफिस, सो दे शुड ऑल बी क्वालिफाइड पर्सन टू रन द मिनिस्ट्री प्रॉपर तरीके से, और उनका होल्ड होना चाहिए। होता ही है कि नालायक लोग आगे बैठ जाते हैं और फिर वो आपकी होती है। एक तो ये नहीं होना चाहिए। इसहाक डार मेरे ख्याल में PMLN के लिए तो इंडिस्पेंसिबल बन गए। इन्होंने मिफ्ता इस्माइल को भी खराब किया, वहां से बैठ के उसको इंस्ट्रक्शन देते रहे, और फिर आके जिस तरीके से उनके बारे में स्टेटमेंट दी वो भी हमें पता है। और फिर उन्होंने कहा मैं जहाज में बैठ गया हूँ, डॉलर देके मैंने कंट्रोल कर लिए। इज इट अ फनी स्टेटमेंट? फिर उसके बाद अब आप देखें कि आपने कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है कि ओपन मार्केट में जो नॉर्मल ऑफिशियल रेट है 225-26 रुपए डॉलर है, और ओपन मार्केट में 260 का भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता, सही कह रहे हैं। 40 का जब फर्क होगा तो मुझे ये बताएं कि फॉरेन रेमिटेंस जो वहाँ गरीब आदमी बैठा है वो इसको भेजेगा हुंडी के थ्रू या वो भेजेगा उनके सरकारी तरीके से? तो ये मुल्क की इकोनॉमी से तबाह हो रही है। आपकी रेमिटेंस कम हो गई, आपका एक्सपोर्ट कम हो गया, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। आप मुझे पहले तो एक सवाल, सब बैठे हैं दोनों माशाल्लाह बड़े अच्छे पैनलिस्ट हैं, कि PDM की हुकूमत क्यों आई थी, इनके पास सोल्यूशन क्या था, इनके पास प्लान क्या था? क्या इन्होंने आके दूध की नहरें बहा दी? इन्होंने क्या वहाँ पर डॉलर कम कर दिया, बिजली गैस कम कर दी, डीजल पेट्रोल कम कर दिया, वहाँ कोई रिलीफ दे दिया, इकोनॉमी बहुत इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली? व्हाट हैव दे डन? लेस जो इमरान का नैरेटिव था वो उन्होंने पूरा खुद हाईलाइट कर दिया कि ये हुकूमत सिर्फ अपने आई है अपने केसेस खत्म करने के लिए, नैब खत्म करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करने के लिए, और सेल्फ सर्विस के लिए, कि तमाम लोगों को बाहर से उठा के ले आए, और वो 4 साल एक बंदा नहीं आता और आके सेनेट चेयरमैन बनता है और फिर आपका मिनिस्टर बन जाता है।
تو یہ چیزیں کیا ہمارے ملک میں عوام کے دل جیت سکتی ہیں؟ عمران کا نیریٹو تھا یہ چور ڈاکو، ایک نیریٹو بلڈ کر لیا. عمران نے کہا یہ سارے اپنے کیس ختم کرنے، سارا پی ڈی ایم نے ایگزیکٹلی وہی کیا. مینز آپ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ ہی نہیں کر سکے. ویری رائٹ رئیس صاحب، سر ویری رائٹ رئیس انصاری صاحب، یہ بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے سر کہ نہ تو ان کے پاس کاؤنٹر نیریٹو ہے اور اس پہ وہ کام بھی نہیں کر رہے. اپنے تو کام سارے کر لیے، لیکن جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ بلاول صاحب کا ایک لانگ مارچ تھا بھوک کے حوالے سے یا پتہ مہنگائی کے حوالے سے، مولانا صاحب بھی لائے تھے، مریم صاحبہ بھی جلسے کیا کرتی تھیں، ڈیلیور کرنے میں تو سر یہ بھی ناکام رہے نا. جو ثنا صاحبہ نے بات کی، ویری رائٹ، شہباز شریف صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، $10 بلین سے زیادہ ہے. بھائی یہ تو بتاؤ نا کن شرائط پہ دیا گیا ہے اور آپ نے وہ واپس کرنا ہے، یہ بات نہیں بتا رہے. اور دوسرا، معاشی حالت ان سے نہیں سنبھل رہی، تو یہ کسی کو تو جواب دہ ہونے چاہیے نا سر. یہ بھی عدنان، یہ بھی 6 مہینے آپ نے، میں بات بڑھاتا ہوں ثنا مرزا صاحبہ کی اور بریگیڈیئر صاحب کی. سر یہ دونوں نے بات بہت درست کی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلوں نے کیا کیا، وہ اس پہ الزام لگاتے رہے، عمران خان اس سے پیچھے ان پہ الزام لگاتے رہے، انہوں نے اتنا قرضہ بڑھا دیا، انہوں نے اور قرضہ بڑھا دیا. بات یہ جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت، میں ایمانداری سے بات کروں گا، اگر آپ دیکھیں کاروباری طبقہ اس وقت پریشان نہیں تھا. اس وقت اسپننگ ملیں بند ہو چکی ہیں، بڑی بڑی کار کمپنیوں نے اپنی بنانا روک لیا ہے. یا اگر آپ ایک، وہ تو کہتے ہیں ڈیفالٹ جب کرتا ہے تو وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں، اگر اندر اپنے حالات دیکھیں تو ایک قسم کا ڈیفالٹ ہو چکا ہے. لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، جس کا دل کرتا ہے روز 5-10 روپے آٹے کی قیمت بڑھا دیتا ہے. بات یہ ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب بڑے دعوے کیے تھے، اب تو ورسٹ حالات ہیں. پہلے ایسے تھا اگر 220 کا ڈالر تھا تو مارکیٹ میں 223 کا مل جاتا تھا، تو اب 225 میں اور 40 روپے کا فرق آ گیا مارکیٹ میں، 35 روپے کا. یہ تو ورسٹ حالات ہو گئے. رئیس صاحب میرا یہی سوال ہے نا سر کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت 50 روپے والا آٹا 150 میں نہیں ملتا، اس پہ بات نہیں کرتی سر. وہ تو کہہ رہی کہ ہم نے ڈونر کانفرنس میں $10 ارب لے لیے، آرمی چیف 10-15 ارب لے کے، وہ تو شادیانے بجا رہے ہیں سر کامیابی کے. دیکھیں میں وہی بات تھوڑی سی آگے بڑھا رہا ہوں، کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں. اور بھائی یہ جو بات پہلے بریگیڈیئر صاحب نے کی کہ بھائی جب نہیں کچھ کر سکتے تو آپ آئے کیوں ہیں؟ انگلینڈ میں تو چھوٹے سے معاملے پہ 2-3 ماہ میں 3 پرائم منسٹر چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ نے لیا کیوں؟ ڈیلیور نہیں کرے تو چھوڑ دیں، کسی اور کو آنے دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو شادیاں بجا رہے ہیں سر، کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر بینک کے قرضہ لے کے ہم شادیاں بجائیں؟ ہم پہلا ملک ہیں قرضہ لینے کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہیں. قرضہ لینے کے بعد تو ہمیں اپنے جو اپنا چہرہ شرم سے چھپا لینا چاہیے. اگر لوگ قرضہ لے کے اپنے اوپر چڑھاتے رہیں. ثنا صاحبہ معذرت کے ساتھ اگر کوئی میں ردیف کافی غلط بول جاؤں، شعر ایک تھا، کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. رئیس صاحب دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے، لیکن میں بار بار یہ کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ جملہ زبان پہ آ کے رک گیا تھا کہ سر بار بار یہ عرض کر رہے تھے کہ جی آپ آئے کیوں، تو آپ کو بھی پتا ہے کیوں آئے تھے. ایک شخصیت کو آرمی چیف کی کرسی تک نہیں پہنچنے دینا تھا اور خان صاحب نے ان کو پہنچا کے رہنا تھا. یہ الگ بات ہے کہ دونوں پارٹیز مکر چکی ہیں، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ آئے کیوں تھے. نہیں صرف یہ وجہ بھی نہیں تھی نا، اور نہیں اپنے کیسی بھی تو ختم کرنے آئے تھے نا. مین وہ بھی تو ان کا مقصد ہے کہ جولن میں نہ جائیں. بنیادی وجہ تو یہی تھی. بٹ میم یہ کب تک چلے گا کہ معاشی مسئلوں کا الزام دوسروں پہ؟ آج میں عمران خان صاحب کی نیوز کانفرنس میں وہ خطاب کر رہے تھے، انہوں نے تو جو سٹیٹ بتایا مجھے لگا کہ پاکستان کا سب سے سنہری دور معاشی طور پہ عمران خان صاحب کا دور تھا. وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا دور بہت اچھا تھا، اپنے اوپر الزام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. دیکھیے میرا خیال ہے خان صاحب کو غلط سٹیٹس بتائے جاتے ہیں اور غلط بتائے جاتے رہے ہیں. جب ان کو 2 سال گزرے تھے تو انہوں نے جا کے کہا تھا کہ جی اب تو مجھے سمجھ آیا ہے کہ پرائم منسٹرشپ چلانی کیسے ہے، ملک کیسے چلتا ہے، میں 2 سال تک تو سیکھتا رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کو 8 مہینے ہو گئے تو شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ عرصے پہلے یہ کہہ دیا کہ جی مجھے پتا ہوتا اگر اکنامک کرائسس اتنا بڑا ہے تو میں کبھی بھی اس گورنمنٹ کو نہیں لیتا. تو بھائی آپ کا گراؤنڈ ورک اس کا مطلب ہے ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ سسٹم ہی نہیں ہے دوسرے ممالک کی طرح کہ پہلے 6-8 مہینے سال ڈیڑھ تیاری کی جاتی ہے، حالات کو دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہے، آپ کی لیجسلیچر کہاں کھڑی ہے،
آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے, کیا قانون سازی کی ضرورت ہے. آج تک ہم لوکل باڈیز کے ایکٹ کے اوپر مذاق کر رہے ہیں. صدر صاحب کبھی بال گورنمنٹ کے کورٹ میں پھینک دیتے ہیں, کبھی گورنمنٹ وہ بال ان کے کورٹ میں پھینک دیتی ہے. کسی ایک لیجسلیشن کے اوپر ہم متفق نظر نہیں آتے ہیں. جہاں تک انہوں نے اعداد و شمار کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ 45,000 ارب سے زیادہ کا قرضہ ان کی گورنمنٹ نے لیا, اور اس سے پیچھے کے جو دو ادوار تھے یعنی کہ نون لیگ کے 25 سے 28,000 ارب کے قریب ان کا قرضہ تھا, اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا 6-8,000 ارب کے قریب قرضہ تھا. تو میرا خیال ہے خان صاحب نے ایک چیز میں تو سٹیٹ ظاہر نہیں کیے, وہ یہ کہ ان کی گورنمنٹ نے اپنے مختصر ترین دور میں ایز کمپیئر ٹو باقی دو گورنمنٹس کے کتنا زیادہ قرضہ لیا. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو مشورہ دینے والے ہیں, ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, میرا خیال ہے وہ بھی خان صاحب کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. خان صاحب کو اکانومسٹ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو ایکسپرٹیز دینی چاہیے تھی. کئی ایسے امپورٹنٹ لوگ جیسے فاروق خان صاحب کے ساتھ کون کون ڈاج کرتا ہے, ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ایک بریک لے لوں میں, بریک کے بعد ذرا پنجاب پہ بھی پرویز الہی اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ایک تناؤ کی صورتحال ہے رئیس صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے, وہ کیا ہے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. رئیس انصاری صاحب, کچھ خبریں یہ بھی آج گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان پرویز الہی کی گورنمنٹ میں ہونے والی کرپشن پر کچھ اختلافات ہوئے ہیں. ذرا اس پہ بتائیے گا کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے. اور دوسرا, ووٹ آف کانفیڈنس کی جہاں تک بات ہے, پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں لیں گے. کیا واقعی وہ نہیں لیں گے؟ اگر نہیں لیں گے تو لیگل سٹینڈنگز کیا ہوں گی سر؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات آئی تھی تو اس میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پرویز الہی اس پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ نہیں لیتے, وہ نہیں لینا چاہتے ووٹ, اس لیے اس کو پرولونگ کرتے چلے جا رہے ہیں. کبھی وہ کسی آئینی ماہرین کی رائے لے آتے ہیں, کبھی عمران سے مل کے کچھ اور سنا دیتے ہیں, جبکہ عمران خان جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس چاہتا ہے کہ لے لیں اور کے بعد اسمبلیاں توڑ دی جائیں. بات یہ ہے کہ اسی معاملے پر میں آپ کو, چلیں خبر کی بات کر رہے ہیں, تو اسی معاملے پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرویز الہی ہے اور عمران خان ہے, میرے نزدیک ان کی سیاسی دوریاں تو ہو چکی ہیں. جس دن پرویز الہی صاحب کو بلا کے ملاقات ہوتی ہے اور عمران خان کو سنا دیتے ہیں تو باہر آ کے کہتے ہیں عمران خان جیسا لیڈر نہیں ہے, قائد اعظم ان کے برابر بنا دیتے ہیں ان کو, لیکن بعد میں کس دن بیٹھ کے ان کو ٹانگ بھی کھینچ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دوسری جو آپ بات کریں ٹیکنیکل, جو عدالت میں کل کیس چلنا ہے, عدالت نے جو ان کا گورنر نے آرڈر کیا تھا کہ اجلاس بلایا جائے, جو 19 کا آرڈر ہے, اور 22 کو جو آرڈر کیا تھا D-95 کا, وہ عدالت دونوں سسپینڈ کر دیے تھے. تو لہٰذا لیکن جو اپنا پرویز الہی ہیں, عدالت نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیں تو اس پہ عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب معاملہ عدالت میں ووٹ آف کانفیڈنس وہ لے نہیں رہے, یہ کل عدالت میں معاملہ جائے گا. اب دیکھیں عدالت جب ان قانونی اور آئینی نکات پہ بحث شروع ہوگی, آیا کل سمیٹتے ہیں, اس کی اگلی بار سمیٹتے ہیں, کیونکہ جو انہوں نے اسٹے دیا تھا عدالت نے جو انہیں گورنمنٹ چلانے کا, وہ کل تک ہی ہے. اس کے بعد آگے عدالت اب کیا کہتی ہے, انہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہتی ہے یا کوئی آئینی نکات نکلتے ہیں, یہ تو وہ بات ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے پوچھی میرے سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی, عمران خان جو ہے, یہ جو کل میری اطلاع ہے, عمران خان نے خاصی ناراضی کا اظہار کیا ہے پرویز الہی پر. اچھا. اور پرویز الہی کے اور جو مونس الہی کے بارے میں جو کرپشن کی شکایات آ رہی ہیں, یا جو ٹرانسفر پوسٹنگ لینے کے پیسے لینے کی بات آ رہی ہے, یا جس طرح FIA بلا رہی ہے, راسخ الہی کو بلا رہی ہے, خاندان کو بلا رہی ہے چیزیں, اس پر انہوں نے خاصی ناراضی کا اظہار کیا ہے. اور ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں بعد میں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں اس کو ایک سیٹ بھی آگے دینے کو تیار نہیں ہوں گا, اگر ایسے چلے گا تو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی اس کو. اچھا. تو لہٰذا وہ عمران خان ہے, اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جتنا مرضی اس سیٹ کا وعدہ کر لے, ایک بار اسمبلی ٹوٹ گئی تو پھر عمران خان نے ایک سیٹ بھی نہیں دینی, نہ یہ ادھر کے رہیں گے نہ یہ ادھر کے رہیں گے. ویری رائٹ. ثنا مرزا صاحبہ, پنجاب کی سیاست میں پرویز الہی صاحب کا اور جو عمران خان صاحب کا تعلق ہے, آج کی صورتحال میں زیادہ سیاسی فائدہ میم کس کو ہو رہا ہے؟ اور جب ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں تو ووٹ آف کانفیڈنس یا عمران خان صاحب کا کہنا کتنا ضروری ہے پرویز الہی صاحب کے لیے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکلی چینجز ہیں وہ تو رئیس انصاری صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہو پاتا
تو ان اینی کیس خان صاحب کا نقصان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نیریٹو انہوں نے بلڈ اپ کیا ہے کہ ہمیں کے پی اور پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے, لیکن اس میں جتنا ڈیلے آتا ہے, اور چاہے وہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے اتحاد کی صورت میں ڈیلے آئے, تو میرا خیال ہے کہ نقصان یہی ہوگا کہ خان صاحب نے ایک بات کہی اور اس کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکے. لیکن میرا سوال یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے میں آخر کیا رکاوٹ ہے, اس کو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کے ساتھ؟ اگر خان صاحب واقعی چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کو ڈیزالو کریں تو انہیں کے پی کو سنا میم اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا نا. سنا میم یہ تو وہی صورتحال ہے جو پچھلی حکومت میں پیپلز پارٹی کی سندھ میں تھی. تو وہ میرا مقصد یہی ہے کہ خان صاحب کرنا ہی نہیں چاہتے نا. اصل میں ہم آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس کو کلیئر کریں نا, آپ کریں کرنا نہیں چاہتے, کیا دونوں کو نہیں کرنا چاہتے یا کے پی کے کو نہیں کرنا چاہتے میم؟ دیکھیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, باقی پینلسٹ بھی اس میں زیادہ شاید میرا خیال ہے اپنے سینس ایڈ کر سکیں گے, کہ خان صاحب شاید چاہتے ہیں کہ اسمبلیز ڈیزالو ہوں, لیکن خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کے بھی کئی تعداد میں ممبران نہیں چاہتے ہیں. لیکن سنا میم وہ چاہتے ہیں بٹ سیاسی ڈیمیج تو نہیں چاہیں گے نا. پنجاب ڈیزالو نہ اور کے پی کے ہاتھ سے چلا جائے تو یہ سیاسی ڈیمیج ہوا نا ان کا. دیکھیں میرے خیال میں جو کے پی کے کی پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بالکل ولنگ نہیں ہے, کیونکہ نہ ان کو فنڈز مل سکے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیسے کچھ روز پہلے یہ بات کہی کہ جی جب آپ نے اسمبلیز ڈیزالو کرنی ہے تو پھر آپ کو فنڈ جاری کیوں کیے جائیں. بالکل اسی طریقے سے پنجاب میں بھی جس طریقے سے پرویز الہی صاحب نے پچھلے کچھ عرصے میں فنڈز جاری کیے, تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ہمیں بھی فنڈز ملے جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے. لیکن خان صاحب کچھ نہ کچھ جب اسلام آباد میں آئے تھے تو عوام کے سامنے رکھنا چاہتے تھے, اور اسی لیے انہوں نے بغیر اپنی لیڈرشپ سے کنسلٹ کیے, باقی ٹیم سے کنسلٹ کیے, اناؤنس کر دیا کہ میں دونوں اسمبلیز کو ڈیزالو کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے خان صاحب خود ذاتی طور پر ولنگ ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ پولیٹیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو بھی رکھنا ہے اور ان بھی رکھنا ہے, لیکن ان کی جو پارٹی ہے وہ ان کی اس رائے سے متفق نہیں ہے. اور اسی لیے شاید پرویز الہی صاحب اور نون لیگ کی ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے اس ٹائم کو گزارنا ہے اور اپریل تک بھی کر جانا ہے. ویری رائٹ. بریگیڈیئر صاحب جو ثنا صاحب نے کچھ باتیں کی اس سے کہیں اختلاف تو ہے آف کورس, بٹ اس پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر دیجیے گا. دوسرا سر یہ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب سیاسی طور پر ٹریپ ہو گئے, یا وہ جو اتنا لمبا اور لیتھل سا ایک مارچ لائے تھے آزادی مارچ, اس کی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی, تو اب آگے رستہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا. سر ہو کیا رہا ہے خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ثنا کی لاسٹ بات ہی میں آئے گی کہ وہ کوئی بھی نہیں چاہتا, نہ عمران خان چاہتا ہے اسمبلی ٹوٹے. ثنا کہہ رہی ہے کہ عمران خان چاہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ نہیں چاہتی. ایگریڈ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر اس وقت ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے اور وہ نہیں لے سکتے تو دیٹ مینس کہ ہی از آؤٹ آف پنجاب. کین ہی افورڈ اٹ؟ پی ایم ایل کیو افورڈ نہیں کر سکتی. پی ایم ایل کیو وانٹ ٹو اسٹے ٹل مارچ. وہ بڑا کلیئر کہہ چکے ہیں کہ میں اب اپنے عوام کو ڈیلیور کروں, کوئی ایم پی ایز اپنے پروجیکٹس لگائیں, لوگوں کو بتائیں اپنی پنجاب حکومت میں ہم نے کیا کارکردگی کیا دکھائی ہے, وہ دکھانا چاہتے ہیں. لائک وائز اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو پھر حکومت بھی نہیں چاہتی کہ پنجاب میں ٹوٹے. دیکھیں اس وقت سخت یہ انسٹیبلٹی ہوگی پولیٹیکل کہ یہ بہت پرابلم ہوگی. عمران کے پی کے اسمبلی اس لیے نہیں توڑنا چاہتا کہ اگر کے پی کے توڑ دے اور پنجاب اسمبلی میں پنجاب کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی جائے, دین عمران پالیٹکس از گون. تو ہی ول اونلی ڈیزالو کے پی کے جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی, اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتے. اس لیے اس وقت پوری کوشش یہ ہے کہ دے ول گو ٹو دا کورٹ میں کبھی جی پروسیکیوشن, کبھی ڈیفینس, کبھی ڈیٹ مارچ اپریل نکالیں گے اسی سچویشن کے اندر, اور پھر جو چودھری پرویز چاہتے ہیں کہ اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوگی, یا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اپریل میں یا ویسے ہی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, پھر مئی جون میں الیکشنز ہوں اور نئی حکومت مینڈیٹ لے کے بجٹ اناؤنس کرے. لیکن بغیر صاحب ایک چیز ذرا ایڈ کر دیں, اگر آپ اس بات پہ کنونس ہیں کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, تو بھائی وہ 26 نومبر سے انہوں نے آج کے دن تک تقریباً 1.25 مہینے گزار دیے, کیوں؟ تو ان کے پاس بہت ٹائم تھا, 48 دن بنتے ہیں. سر عدنان اگر وہ اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہتے تو 17 دسمبر کو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ہفتے بعد 23 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو کریں گے, اس وقت کرتے. That was the time. Why you giving time to PDM کہ جی آکے وہ تو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے نا سر, یہی بات میں ثنا صاحبہ سے بھی کر رہا تھا, وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, کرنا چاہتے تو کر دیتے سر. تو اس لیے وہ کیونکہ کمٹ کر کے پھنس چکے ہیں, اب وہ ان کو بیل آؤٹ لے رہے ہیں چودھری پرویز الہی سے. both have the tacit understanding آپس میں کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں, میں کہوں گا ڈیزالو کرنی ہے, وہ کہیں ہم نے نہیں کرنی ہے, اور اسی طرح ٹائم گزار کے فیس شیپنگ دونوں کے لیے ہوگی. اور پھر مارچ اپریل میں جا کے ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں ڈائلاگ ہو جائے, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, تو اپریل مئی میں
अप्रैल में असेंबली डिसॉल्व हो, मई में इलेक्शंस हो और उसके बाद बजट जो हुकूमत अवाम मैंडेट दे वो बजट वेरी बनाए। राइट, ये मुल्क की वेरी राइट, stability के लिए वेरी राइट। रईस अंसारी साहब, सर क्या खान साहब को जनवरी के मिड ऑफ जनवरी में सूट करता है कि असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए? लोगों का मानना है कि अब सिचुएशन और टाइम ऐसा आ चुका है कि अब पॉलिटिकली डैमेज हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब के अंदर। सर देखिए, एक तो बात जो की है सना ने और ब्रिगेडियर साहब ने, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। बात ये ठीक की है कि अगर असेंबली तोड़नी थी इमरान खान ने, तो उसमें अनाउंस करने की डेट क्या ज़रूरत थी? फिर उस जलसे में अगली डेट देने की क्या ज़रूरत थी? सीएम को कहते लिख के भेज देते और 48 घंटे में आयन के तहत गवर्नर पाबंद है उसको असेंबली ऑर्डर करने का, असेंबली टूट गई ना भी करे तो तब भी तहलील हो जाती है ऑटोमेटिक। तो उसको खान साहब को प्रोलॉन्ग करने का मकसद ये लगा कि खान साहब ने आगे मौका दिया, रोक सको तो रोक लो असेंबली टूटने तो इन्होंने रोक ली टूटने के लिए। तो हाँ, रोक सको तो रोक लो, उनके अपना जो गाना है वो पूरा हो गया कि रोक सको तो रोक लो, उन्होंने रोक ली। उन्होंने तहरीक एतमाद भी जमा करा दी और गवर्नर एतमाद का वोट भी जमा करा दिया। वेरी राइट। सना मिर्जा साहब, तो बात ये है कि अब जी सर कंटिन्यू कर लें प्लीज। मैं थोड़ी सी बात जी कंटिन्यू सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो बात आपने की है, अब देखिए क्या जनवरी में असेंबली टूटेंगी, 3 माह चाहिए होते हैं, 90 दिन निगरान हुकूमत को, फिर अप्रैल में होंगे, तो अब कितने दिन रह गए हैं? क्यों अगर ऊपर सिर के ऊपर बजट आ गया है, माशी हालात वैसे ही ख़राब हैं, तो और 5-6 माह देख लें, उसके बाद इलेक्शन तो आ ही जाने हैं। तो अब ये 3-4 माह की कौन सी मसले खड़े करने, इसको गवर्नमेंट को चलने दें। और अगर गवर्नमेंट समझ रही है कि टाइम पे इलेक्शन कराने तो करा देगी, वरना दूसरी तरफ से ये भी आवाज़ आ रही है कि मुल्क के हालात ख़राब है तो आइन कहता है 1 साल प्रोलॉन्ग कर लो इसको। ये भी बार-बार ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। मैं अदनान ये कह रहा हूँ, देखें अगर जनवरी में किसी वक्त असेंबली टूटती है तो आपके जाके अप्रैल मई में इलेक्शंस होते हैं। नहीं सर, मई में, अप्रैल के बाद, आफ्टर अप्रैल इलेक्शन होंगे। मई में हुकूमत बनती है पंजाब की सर, उसके बाद फिर आपके अक्टूबर में जाके या अगस्त में असेंबलियां फिर टूट जाती हैं, नए इलेक्शन होते हैं अक्टूबर में। तब पूरा साल क्या आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि आप इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी करें और पूरे साल इलेक्शन करते रहें? सो यू हैव टू, एक ही दफ़ा डिसॉल्व होंगी और एक ही दफ़ा इलेक्शन होगा ताकि ये मुल्क के लिए बेहतर हो। दैट इज द रेसिपी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सर पंजाब का तो अब जब भी इलेक्शन होगा तो अगले 5 साल के लिए होगा और नॉट फॉर दिस टेन्योर होगा ना सर? नहीं ठीक है, लेकिन एक इलेक्शन तो होगा ना 3 महीने के बाद। यस ऑफ कोर्स, जनरल इलेक्शन फिर पंजाब में होगा, एमएनए जनरल इलेक्शन तो पूरा साल गुजर नेशनल असेंबली के लिए। वेरी राइट सर। सना मिर्जा साहबा, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम और जिसकी वजह पंजाब है, और जब हम टाइम की बात करते हैं, क्योंकि नवंबर में सूरत हाल कुछ और थी, दिसंबर में बदलती गई, अब जनवरी की जब बात आती है तो फिर कैलकुलेशंस बदल जाती हैं, बजट बनना है मैम, हर एक के पास मैंडेट आना, जो हुकूमत में बैठे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल टारगेट सेट किए होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि खान साहब को एक फेस सेविंग तो मिल रहा है अगर असेंबली डिसॉल्व नहीं भी होती। मैम देखिए, मैं पहले एक चीज थोड़ी सी करेक्ट करना चाहूंगी, शायद वो मिसअंडरस्टूड की गई। मैंने कहा कि जब खान साहब ने इस्लामाबाद में अनाउंस किया था उस वक्त उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था और उन्होंने अपना एक कार्ड प्ले किया, लेकिन उनकी इंटेंशंस नहीं थी कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व करें। लेकिन जो सिनेरियो बनता गया, जो पाइल अप होता गया, जो प्रेशर बना, और इस वक्त जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर उनके वोटर्स की तरफ से हो रहा है कि आपने अनाउंस किया, अब आप करके नहीं दिखा रहे हैं, तो खान साहब अब ये चाहते हैं कि अगर असेंबलीज भी डिसॉल्व करनी पड़ती हैं तो कर दी जाएं, लेकिन हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो ये कि उनकी सोच में थोड़ी तब्दीली आई है, लेकिन उसमें जो उनके इत्तेहादी हैं वो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते जा रहे हैं इन मसाइल की वजह से। लेकिन जब उन्होंने अनाउंस किया था उस वक्त उनकी इंटेंशन नहीं थी, वो सिर्फ एक धमकी थी जो वो देना चाहते थे। सनम मैम, बड़ी माजरत के साथ, एक लीडर जो कहता है कि मुझे इस साइफर के जरिए हटाया गया, मुझे रिजीम चेंज किया गया, मुझे एस्टेब्लिशमेंट, जो हर बात पे एक बड़ा नैरेटिव बिल्ड करता है फिर यू टर्न ले लेता है, तो ये भी उसी तरह वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बज़ाहिर न्यूट्रल लग रही है, लेकिन न्यूट्रल का किरदार अदा नहीं कर रही है। सनम में मेरा पॉइंट ये है कि जो हर बात पे यू टर्न ले लेता है, तो इस बात पे भी यू टर्न ले सकते हैं ना खान साहब। वो इतना संजीदा क्यों हो गए इस मामले को? फेस सेविंग थी, टाइम मिल गया, आप यू टर्न ले लें, खत्म हो गई बात। देखिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन असल हाँ, इसमें एक मसला यह है कि असल मकसद जो खान साहब का है वो यह है कि इलेक्शन की डेट ली जाए, और वो उसके लिए तमाम तरह हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। काउंटर उस पर प्रोडक्टिव देखा जाए तो उसमें यह है कि उनकी ऑडियो वीडियो लीक्स भी आ रही हैं, उनके केसेस भी चल रहे हैं, तोशा खाना से लेके
स्कैंडल से लेके हर चीज तक आ रही है कि खान साहब को अंडर प्रेशर लाया जाए, लेकिन खान साहब बड़ी आसानी के साथ उन तमाम चीजों को टैकल कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद एक है कि प्रेशर कंटिन्यूस लगा के रखो, और असल उसका टारगेट ये है कि इलेक्शन की डेट ली जाए। अब मैं थोड़ा सा क्विकली आपको बता दूं, आपने बात की थी कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रही हैं, जनवरी में इलेक्शन की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसमें इस हकीकत को भी मद्देनजर रखना चाहिए। हमारे यहाँ जनवरी में डीलिमिटेशन होनी है, मर्दमशुमारी हमारी ड्रियो है, जो हमारे बल्दियाती इलेक्शंस हैं ना इस्लामाबाद के हो सके ना कराची के हो सके हैं, इस वक्त हमारे बल्दियाती इलेक्शन भी बाकी है, तो हम किस तरीके से जनरल इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। वेरी राइट, सिचुएशन इज नॉट गुड मैम। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, वेरी वेरी सॉरी, ब्रेक का कहा जा रहा है 12 ब्रेक, और ब्रेक के बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इस जो अनसर्टन सिचुएशन है सियासी तौर पे कैसे ठीक होगी, ब्रेक के बाद। सर इन सारे मसाइल का हल क्या है सर? 1.5 मिनट है आपके पास। सबसे बड़ा मसाइल का हल ये है कि इस वक्त पॉलिटिशियंस को अपनी मैच्योरिटी दिखानी है, जिम्मेदारी दिखानी है और ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी हुकूमत वक्त की है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एक कॉल देनी चाहिए कि हम नेशनल डायलॉग के लिए बैठते हैं, जिसमें हम सियासत, इकोनॉमी, इलेक्शंस एंड नेशनल सिक्योरिटी हर चीज़ पर डिस्कस करेंगे, जैसे APS की शहादत के बाद हुआ था। इसमें अगर इमरान खान साहब आते हैं तो PDM हाई मॉरल ग्राउंड पर होगी, नहीं आते हैं तो इमरान खान लो मॉरल ग्राउंड पर होंगे। लेकिन जब बैठते हैं 4 लोग तो फिर दोनों तरफ से कोई ना कोई आइस मेल्टिंग होती है, एंड जो माइट फाइंड सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगस्त से पहले 1-2 महीने पहले 1-2 महीने एडजस्ट करके अगर हम नेशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस निकल जाते हैं, इट इज़ द नीड फॉर द डे, रेसिपी फॉर पाकिस्तान। इसलिए जो गवर्नमेंट भी अगर आती है, मई में इलेक्शंस हो जाएं और जून में वो बजट बनाएं अवाम के मैंडेट से, वो अगले 5 साल करे, वरना जो जाती हुकूमत ऐसा बजट देके जाएगी आसान सर वेरी राइट, दूसरी बजट रईस अंसारी साहब ओवर टू यू सर। पंजाब में परवेज इलाही साहब का सियासी मुस्तकबिल या काफ लीग का लोगों का मानना है वो PTI से कनेक्टेड है, ऑलरेडी उनके पास 10 सीट्स हैं सर। चौधरी शुजात और परवेज इलाही का अगर इख्तलाफ होता भी है तो वो पॉलिटिकली तो अपने आप को डैमेज करेंगे, तो पॉलिटिकली PTI जरूरी हो चुकी है परवेज इलाही साहब के लिए, लोगों का मानना है सर। जी बिल्कुल सही कहा कि जो परवेज इलाही है उसका जो अब साथ है वो PTI के साथ ही है, लेकिन वो शायद इमरान खान को जानते नहीं हैं। मुझे जो लग रहा है कि जो परवेज इलाही की अपनी सियासत है वही बात के ना इधर के रहेंगे ना उधर के, और अगर ये असेंबली टूट जाती है अगर, या वक्त पे इलेक्शन भी इलेक्शन अपने वक्त पर होते हैं, तो परवेज इलाही मत समझें कि आइंदा इमरान खान उनका साथ देगा, वो इनको कोई सीट नहीं देगा। और दूसरी तरफ देखें कि चौधरी शुजात जी के ज़ेरे सर मोहन इलाही बनाना नहीं चाहते, और नून लीग जो है वो भी परवेज इलाही के सख्त खिलाफ है। वो चौधरी शुजात की पीपल्स पार्टी और नून लीग चौधरी शुजात की तो मान लेते हैं, अगर चौधरी शुजात गारंटी दे तो परवेज इलाही को शायद ले लें, लेकिन नून लीग के 90% लोग जो हैं वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे तो पंजाब में जो है जितना वक्त है ये काट लें परवेज इलाही, उसके अलावा उनकी सियासत जो है मुझे तो नहीं नज़र आती कि उनकी पंजाब में भी कोई सियासत रह जाएगी। जो अगला इलेक्शन आएगा ये तो अल्लाह ही जानता है कि ज़्यादा सीटें लेते हैं वो कम सीटें लेते हैं। अगर जो अगला इलेक्शन भी आएगा तो परवेज इलाही को अपनी किसी नई पार्टी से लड़ना पड़ेगा। काफ लीग जो है वो चौधरी शुजात की है, इन्हें कि नई पार्टी से लड़ना पड़ेगा, उसमें कितनी सीट्स लेते हैं, किसके साथ कोलिजन करते हैं, वो तो अगला आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के साथ ज़्यादा चल सकेंगे। खान साहब, क्योंकि आपने कहा प्रेशर तो बिल्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। मैं आपका सवाल नहीं सुन सकी, आई एम रियली सॉरी। व्हाट आर द ऑप्शंस विद खान साहब राइट नाउ मैम इन दिस पॉलिटिकल? देखिए मेरा ख्याल है कि खान साहब के पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं, और जिस तरीके से अभी रईस अंसारी साहब ने भी कोट किया कि काफ लीग और PTI के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाते, जो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर काफ लीग उनको ब्लैकमेल कर रही है वो भी नहीं कर सकेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त इलेक्शन के हवाले से नून लीग भी तैयार नहीं है। मरियम साहिबा को जो इस वक्त टारगेट दिया गया है सीनियर नायब सदर बना के, वो भी बड़ा मुश्किल है कि उनको किस तरीके से, जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई थी उसके बाद नून लीग को रिवाइव करना है, फिर अगर मियां साहब आते हैं तो वो पॉलिटिकली भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन PTI उनको टफ टाइम जरूर देगी।
خان صاحب کے پاس میرا خیال ہے بڑی لمیٹڈ چوائسز ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پالیسی میں ایک شفٹ جو لایا ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کرنے کا نشانہ انہوں نے کم کر دیا ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا واقعی اسٹیبلشمنٹ ان معاملات سے ہٹ کر رہتی ہے یا پھر نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کسی بھی موقع کے اوپر خان صاحب کوئی بھی تیر نکال کر لگا سکتے ہیں، اور خان صاحب سے بعید کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو ان کے قریبی جاننے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں بڑے انپریڈکٹیبل ہیں۔ تو Very خان right. صاحب جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے سے لے کے کسی بھی میں حد تک 37 جا سال سے سکتے ہیں۔ جانتا ہوں ان کو۔ آ جائیں رئیس صاحب، جی 30 سیکنڈ سر، بول لیں رئیس صاحب۔ میں نے کہا میں ان کو یہ بڑی صحیح بات کی، وہ بالکل پریڈکٹ نہیں کر سکتے آپ۔ میں ان کو 37 سال سے تو جانتا ہوں، 37 سال سے میرے 37 سال سے تو میرے ان کے ہے، وہ کبھی کھڑے کھڑے کوئی بھی فیصلہ چینج کر دیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب دوسرے لفظوں میں میرے ان دونوں صحافی دوستوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں، جو نام لینا بند کر دیا پچھلے 2 ہفتوں سے وہ نام لینا شروع بھی کر سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب 30 سیکنڈ۔ لیکن عدنان لیا ہے انہیں، لیا ہے، بتانا لیا چاہتا ہوں کہ ہے۔ دیکھیں اس وقت پی ایم ایل کی کمپلشن ہے کہ پی ٹی اے کے ساتھ رہنا، ان کو وہ نہیں چھوڑتے تھے، اور وجہ نہ ان کو پی ایم ایل لے گی نہ کوئی اور لے گا، یہی ان کے لیے بیسٹ ہے اور اس کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکے۔ ویری رائٹ، بہت شکریہ میرے تینوں موضوع کا۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اسی مجبوری اور غربت میں خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔